قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لاہیۃً قلوبہم، دل بھی لوگوں کے غافل ہے. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے. ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا. یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا. مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے. قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے. ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا. آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا تو آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ کیا ہے، چیٹ کی ہے اس نے میرے ساتھ. دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی. قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی. یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی. یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی، تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی، یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں. تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں. یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے. زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے. انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے. پہلے اللہ نے حکم دیا
کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو۔ آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے۔ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت، بولے نا بھائی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں
یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں. تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اے لوگوں ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا. اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا. ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں. تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں. میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں. یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے. ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ. عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے. اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے. بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے. یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان. بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے. سوچو بیٹھ کے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے. اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے. اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے. جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار. عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں. تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہ عبادہ. قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ. ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے. اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا. وہ
کیسے تباہ کیا اللہ نے قوم لوط کو. اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں, خوب نعمتیں دیتا ہوں, اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے, وہ مجھے نہیں پکڑے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے, اس کا انداز دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا, فرشتوں کو انسانی شکل میں. قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے. گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا, ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے. لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی, یہ میرے مہمان ہیں, میری عزت کا خیال کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین, ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا, خاندان ہوتا, میں تم سے لڑتا. کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی, میں تم سے لڑتا. کس قدر پریشان ہو رہے ہیں لوط علیہ السلام. اور قرآن کہہ رہے ہیں قوم کی حالت کیا ہے, یستبشرون, خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا. آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے. اب غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا, یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, بندوں پر مہربان یہ بھی ہے, لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے. وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام, جس کو ہم غفور اور رحیم کہتے ہیں, جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں, اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی, تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا. وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, بہت رحمان ہے, بہت بندوں پر شفیق ہے, ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا, اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا. وہ چیخ رہا ہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ نے کہا نہیں, آنا اب نہیں بخشوں گا, اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا. اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے, یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے. اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا, تیرا سانس گھٹے گا, تیرا دم گھٹے گا, اس سے تیری موت واقع ہوگی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا, صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی, اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا. جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا, سخت لہجے میں بات نہیں کرنا. حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا, ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے
ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو کیا ماؤں کی بد دعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی. مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے. نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی. اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے. فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات. دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں. ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو. تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو. وہ جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے. جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے. آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے، گانے سنے جا رہے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، زنا کیا جا رہا ہے اللہ بخشنے والا ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح و شام دیکھی جا رہی ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا. اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا. جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا. باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے، جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں. بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر. شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے. بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں. جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی ستاتی. ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں. ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خوف نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، انداز دیکھیں قرآن کا، بات کیا چل رہی ہے، قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قرآن ہولناکیہ بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے, بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے, وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا, اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے, اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا, حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا, جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا, حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے, جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی, وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں, آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے, دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز, اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا, اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی, یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے, وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا
اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں، اس لیے نہیں دیں کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو، آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی، آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولی، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہو نا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے، ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے، وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔
لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے. ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کریں یار, پرانی دوستی ہے, کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے. ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے, احسانات ہیں. احسان کیسا ہے بھائی, ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی, اس نے پلا دیا تھا, یہ اس نے احسان کیا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو یا مجھے 50 روپے دے دو, ضرورت ہے, اور یاد بھی دلا دیا اس نے, یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے. کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس, نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ نہ آپ کیا کہتے ہو بھائی احسان کیا تھا یار, میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں, اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن, لیکن بندہ کیا ہوتا ہے, پاورفل. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو. ایس ایچ او صاحب نے, پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا, کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو, ڈاکومنٹس ہی دکھائیں آپ اس کو, حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس, پاورفل آدمی ہے, چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے, ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں, کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلائے, آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے, خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا, جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے, ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے, احسانات سے چینج ہو رہا ہے, اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ. نمبر 1, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت, نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں, کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے, آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا, اب میں نے تجھے بلایا ہے, تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا, جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دی. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل, تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں, کیا کمالات ہیں, ایسی پاور, ایسی طاقت. فالق الحب, اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے, گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے, کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے, صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا, طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20-50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے, ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے, بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت, جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں, سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں, اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں, اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں, اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے, بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو, کوئی ایک دکھائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں, میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز, بڑا مزہ آتا ہے. جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے, پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے, تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا. گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا, پلک میں کچرا آ گیا, دھکا لگاؤ, چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور
गुर्दे फेफड़े निकले हुए होंगे। बहुत ही ऑटोमेटिक एक सेंसिटिव किस्म का सिस्टम होता है जहाज में। बड़ा कमाल है जिन साइंसदानों ने, जिन इंजीनियर्स ने ये चीजें बनाई हैं। अल्लाह मिसाल देता है मक्खी और मच्छर की। आपने इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए जिन्हें उड़ाने के लिए इतना ईंधन चाहिए, जो चलते हैं तो ब्रेक नहीं है उनकी, जिस स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले आ, चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले जा, थोड़ा नीचे कर, खाला का घर आ रहा है वहीं उतार दे मुझे। अल्लाह ताला ने जो जहाज बनाए हैं जिनको परिंदे कहा जाता है, ये जहाज किसी पायलट के मोहताज, इनका पायलट कहाँ होता है? जहाज के अंदर एक छोटा सा दिमाग है जो उस जहाज को उड़ाएगा। हेडलाइट लगी हुई आंखों की शक्ल में। अवलम यरौ इला तयरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, अल्लाह कहते हैं इन परिंदों की तरफ नहीं देखते जो अपने परों को फैलाते हैं और हवा में ही सुकेड़ भी लेते हैं। कैसे स्पीड को मैनेज करते हैं। जहाजों के स्पीड को मैनेज करना आसान नहीं है, बहुत ही खुदकार किस्म के आलात, पेचीदा किस्म के आलात लगे हुए होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को, जो इनकी स्पीड है ना, वो खुद उसको मैनेज करते हैं अपने ही दिमाग से। जब परिंदे का ख्याल होता है स्पीड आहिस्ता करो, परों में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, वो पता नहीं क्या घुमाते हैं परों को, स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाती है, आहिस्ता। वही पायलट फैसला करता है इधर को घूमना है, फौरन इधर को घूम जाते हैं। वही पायलट फैसला करता है, खुद जहाज ही फैसला कर रहा है कि मैंने किधर जाना है। जहाज को कितना ईंधन चाहिए वो जहाज ही बता रहा होता है कि तुझे भूख लग रही है, अब तू इतने दाने, जो भी उसको खाना है ना, जैसे समंदर के ऊपर जो परिंदे होते हैं अक्सर मछलियां खाते हैं, तो पायलट खुद बता रहा होता है। हमारे यहाँ पायलट को अलग से इंजीनियर्स आके बता रहे होते हैं इतना फ्यूल चाहिए हमें कराची से लाहौर जाने के लिए। जब ये परिंदे लंबे लंबे सफर करते हैं तो किस परिंदे को कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल भी कितना देसी और सादा रखा हुआ है, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए उनको, वरना तो कितनी टेंशन में आ जाते वो परिंदे। पेट्रोल महंगा होने से परिंदे ही बेचारे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ईंधन वहां से मिलेगा जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन है। समंदर की मछलियां खा लो, ये तुम्हें एनर्जी देंगी, दाना खा लो, बाजरा खा लो, और क्या क्या काम अल्लाह इन परिंदों से ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगलात वजूद में कैसे आ गए, इनमें बीज किसने डाला है जाके। अमेज़न के जंगलात देख लो, थाईलैंड के जंगलात देख लो, मरी और नथिया गली के जंगलात देख लो, पूरी दुनिया में है ना जंगलात, तो ये बीज कहां से आया यहाँ पे? हैरानगी की बात है या नहीं? माहिरीन ने इस पे तहकीक की, उन्होंने कहा ये बहुत सारे बीज परिंदों ने पूरी दुनिया में फैलाए हैं। परिंदे जब खाते हैं ना, दाना वाना खा रहे हैं कोई भी, तो इनके बीज हजम नहीं होते, और ये इनकी बीट में बाज दफा ही बीज हजम नहीं होता, बीट में निकल के जमीन पे गिरता है, उसी से पौधा निकल आता। तो अल्लाह ने इनके जिम्मे जब जमीन को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, तो अल्लाह ने अबाबील से जैसे काम लिया ना अबरहा के लश्कर को तबाह करने का, तो अल्लाह ने परिंदों से काम लिया पूरी दुनिया में बीज पहुंचा दो ताकि लंबे लंबे दरख्त पूरी दुनिया में उगाएं। ये काम परिंदों, क्योंकि इंसान को आबाद करना था तो पूरी दुनिया को सूटेबल बनाया जा रहा था कि वो इंसान के लिए रिहाइश के काबिल बने। वो कैसे परिंदों के जरिए, परिंदों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी मशीन में पेचीदा आलात का फिट करना आसान है, बहुत छोटी मशीन होती चली जाएगी ना, उसमें पेचीदा आलात का फिट करना मुश्किल होता चला जाएगा। आपको पता है मशीनरी जितनी छोटी हो उतनी साइंस का कमाल है, छोटी मशीन बनाना। अल्लाह मियाँ ने जितनी टेक्निकल किस्म की मशीनें बनाई है ना, उनका हुजम बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटी छोटी बनाई है, काम बड़े बड़े ले रहा है अल्लाह उनसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो हवाई जहाज भी और शहद बनाता है। वो हवाई जहाज भी है और क्या है, शहद बनाता है। अब वो ट्रेवलिंग करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है, और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं भूलती। क्या साहब, क्या कमाल करती। उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी मामूली सी खोपड़ी के अंदर सब कुछ है, इतनी सी शहद की मक्खी की खोपड़ी तो देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डाले कहां से होंगे। कोई इतनी सी यूएसबी आपके पास ले आए ना कि इसमें 100 जीबी का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाल दो, आप बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या, इसमें तार लगेगी कैसे भाई। तो शहद की मक्खी के इतनी सी खोपड़ी है जो चश्मा लगाए बगैर नजर भी नहीं आती। उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात है, क्या सॉफ्टवेयर डाल। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर। जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी।
آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. ان کا کام, ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو, انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے, ہمارے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا اور وہ ایک دن کے اندر اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو بنا دو, موقع اچھا ہے, ابھی آپ مجھے بنا دو, 4 شادیاں سب کی پکی انشاءاللہ, بہترین موقع. اب یہ چانس اگر مس کر دیا نا تو ہر دفعہ ایسے چانس نہیں آتے, بتا رہا ہوں میں, اور ڈنڈے مار مار کے, یہ بھی میں نے کہا تھا بیان میں. تو اتنی سی کھوپڑی. خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اتنی عجیب عجیب قسم کے پہاڑ ہیں نا, وغرابیب السود, سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے, سفید پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو کھودتے چلے جاؤ, خزانے نکلتے چلے جائیں گے. وہ نمک کی کان دیکھی ہے, نمک کے بڑے بڑے پہاڑ, بھائی یہ کیسے بنا؟ اللہ کو پتا تھا دنیا آباد ہوگی, ان کو نمک کی ضرورت ہوگی, تو اتنے کھیوڑا کی جو کان ہے اتنی بڑی. میں تو گیا ہوں نا اس میں, اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں, پھر نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی. اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے کھود کھود کے نکال رہا ہے. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر. کوئلے کی کانیں ہے, مٹی, کوئلہ کیسے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے, سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہیں لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں نا, ایکچولی ہوا یہ تھا. بھائی ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اللہ نے جب انسان کو رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو مینجمنٹ کر رہا تھا کہ ان کو کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ڈیزل پٹرول کی بھی ضرورت پڑے گی, آبادی بڑھے گی, اور ایک دور آئے گا مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں میں بیان کر کے آبادی اور بڑھا دیں گے قرآن میں دیکھ کے. تو اللہ میاں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب اس بندے کے بیان ہوں گے اور اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی تو ان کو کھلانے کے لیے بھی تو کچھ ہو, تو جنگل کی لکڑیاں تو ختم پڑ جائیں گی. تو اللہ میاں نے ڈیزل اور پٹرول کے ذخائر پیدا کر دیے, اللہ نے کوئلے کے ذخائر پیدا کر دیے. تو پہلے سے پیدا ہے. اب اس کی لاجک تو ہوگی کوئی, پتہ نہیں کروڑوں سال میں وہ پتھر جل کے ایسا ہو گیا یا کوئی لاوا پگھلا ہوگا, وہ ہمیں ٹھیک ہے. ہر چیز کی اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پہلے اسباب تیار کرتا ہے نا, اسباب کے تحت اللہ نے کائنات کو چلایا ہے. لیکن اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. جب آپ کو ایک چیز کا سبب نظر آ رہا ہے اور ٹائم پہ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ ہو نہیں رہا, کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر کام جب ٹائم پہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ کیا جا رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اس کی ایک لاجک ہے. ماہرین کہتے ہیں لاجک ہے کہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ والے ہارمونز ہوتے ہیں. بھائی ابھی کیوں پیدا ہو رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب وہ ہوتے ہیں ہارمونز, یہ خود بخود نہیں ہوئے, یہ کسی نے سسٹم ماں کے پیٹ میں اور ماں کی باڈی میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے کسی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. دیکھو آپ کمپیوٹر میں جب کام کرتے ہو, ایف کا بٹن دباتے ہو تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے, ایف لکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے, یہ ایف اتنا سمجھدار ہے کہ دبایا تو سامنے ورڈ پہ جو ہے نا ایف لکھ کے آ گیا, خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. یقیناً اس کی ایک لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایف دبانے سے ایف ہی آ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو. تو یہ لاجک تو ہے اس کی. اس لاجک کی بیس پہ اس انجینئر کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس نے کی پیڈ بنایا اور وہ سافٹ ویئر بنائے کہ سسٹم کے ساتھ یہ کی پیڈ اٹیچ ہوتا ہے, اور اس کی پیڈ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ جو مجھے ایف کا بٹن دبا رہا ہے, جو اے کا بٹن دبا رہا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے, تو یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب لاجک تو ہے, لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے, یہ خود بخود ہوا ہے. خدا کی قسم آپ کی پیڈ پہ ABCD لکھتے ہو اور سامنے ABCD لکھا ہوا آتا ہے, یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے, وہاں ایف لکھا ہوا آ رہا ہے, حقیقت میں ایف نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ نے یہ تو نہیں کہ ایف کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا, لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے, ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی, یا لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے, لڈو لکھا ہوا آ جائے گا, بنا ہوا بھی آ جائے گا, کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے, اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا, آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی, جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا, لڈو بولا ٹھک کر کے. وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا, یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے یار, میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے,
کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا, پورا گانا گا لیا نا, یہ والا سنا, بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے. گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا ہے, 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو نے گا ہی لیا ہے, 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی, دیکھنا آپ, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا یہ بہت آگے جانے والی ہے. تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں رہ گئی, یہ گالیاں بھی دے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر. تو ہم سسٹم پہ ایف کا بٹن دباتے ہیں, سامنے ایف لکھا ہوا, یہ نہیں کہ کوئی ایف نکل کے سامنے ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں, ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں, آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے. اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا, لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے, یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی. کس نے بتا دیا, وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا, اسے کون سکھا رہا تھا بھائی, پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا. پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے, تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی, اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تبھی اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ, یہ میری تخلیق. پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے ہر چیز, قرآن کی ایک آیت احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین بنایا ہے, ہر چیز کو. بچہ کمزور ہوتا ہے, وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے. بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا, اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت. اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا, اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے کیونکہ بوجھ ہو جائے گا نا, 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی. لیکن اس کی ضرورت ہے, دنیا میں آیا ہے نا, اس کے لیے انتظام کرو. انتظام اللہ نے کیا کیا, بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی ہیں. یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں. بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. کمال کی بات ہے, وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا, بڑی ہم کہتے ہیں نا یار بڑے معصوم نگاہیں ہیں اس کی, کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی, اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے, سوائے گدھوں کو. گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے, اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, اور پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں. بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار, ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے. ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن, طنز کرتی ہیں پھر نیچے کمنٹس میں, خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا. خیر, ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا, یہ حقیقت ہے, آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے, اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں, لائنیں نا پینٹنگ, وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں, خط, وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی, وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے, روتا بہت جلدی روتا بھی ہے. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا, اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا, یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے, جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے, شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو دہشت اور روب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ روب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو, اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا, شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا, وہیں سے ایک آواز مارے گا اپنی تمیز سے رہو تم, کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. وہ تو اب تو وہ پاورفل ہو گیا, جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. تو بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی. آپ بکری کے بچے کو, میں نے تو بہت پالے ہیں, جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں, صبح اس کو دودھ پلائیں, دوبارہ دودھ پیے, رات کو آرام بھی کیا وہ, پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو, ایسے کلا بازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی,
اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی. پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی کی ٹھیک نہیں خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ بیچارہ تپا رہتا تھا, یار کتنے سال ہو گئے, بچے اتنے کے اتنے. وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا کھانا کھاؤ, خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ, کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں, کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ کمبخت اتنے کے, کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی, 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا, میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا عصر کے بعد. اب تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے, ایزی گھوم ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہم لے کے گئے تو وہ کیا کرتی تھی, بکری چرتی رہتی, بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم, تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے, بکری ادھر. تو بکری ایک خاص آواز نکالتی, یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم شروع ہو. وہ جو 3 بچے پھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا, او ہو وہ دیکھنے کا منظر تھا. کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور گر رہے ہوتے تھے کلابازیاں کی, اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر. وہ ایک تو ویسے ہی ٹھکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے, تو وہ اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے اتنا اچھا منظر لگتا تھا, نیچر کا حسن نظر آتا تھا. میں کہتا دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے, ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اماں نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا, یہ والا اسٹائل, یہ صبح یہ اسٹائل اماں کا نہیں ہوتا, یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تکڑ بھاگ رہے ہیں, کوئی ٹکرا رہے ہیں, کوئی گر رہے ہیں, بڑا مزہ آتا تھا. جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا